اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو تورات میں ان سے کیے گئے وعدوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ مثلا تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کہتے ہیں سر جھکانا، حکم ماننا، مطلب صرف نماز اور دوسری نیکی کے اعمال نہیں، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا عبادت ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی ماننا، مان کر زندگی گزارنا اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین معاملہ۔ حسن سلوک کہتے ہیں بہترین معاملہ، یعنی ایسا معاملہ جس سے بہتر نہ ہو سکے، حسن سلوک یہ ہے۔ ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی دوسری خدمت، ان سے بات چیت اس لیول پر کہ اس سے بہتر نہ ہو سکے، اسے بہترین سلوک کہتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر سلوک، بہتر سے بہتر معاملہ، اسے کہتے ہیں حسن سلوک۔ قرآن پاک میں جس طرح یہاں ہے، بہت سے مقامات پر اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فوراً بعد کسی نبی کی رسالت یا کسی دوسرے اہم معاملے کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اپنی عبادت کے بعد متصل والدین سے حسن سلوک کو ذکر فرمایا۔ اس سے والدین کے ساتھ بہترین اور اچھے سلوک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد والدین سے اچھے سلوک کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ذکر فرمائی گئی، دنیا میں آنا اللہ کے امر سے ہے، خالق تو وہ ہیں، لیکن اس کا ظاہری ذریعہ وہ تو والدین ہیں، ظاہری سبب وہ تو والدین ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ذکر فرمایا، میری عبادت اور والدین سے اچھا سلوک۔ پھر تیسرا وعدہ یہ تھا یہود بنی اسرائیل سے ذوی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں، مسکینوں، قریبی رشتہ داروں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ اور چوتھا وعدہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے
یعنی والدین بھی ہو گئے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین یہ ہو گئے، ان سے اچھا معاملہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ پوری انسانیت، ان سے اچھی بات کرنی، اخلاق سے بات کرنی، محبت سے، نرمی سے بات کرنی۔ فرعون کتنا ظالم آدمی تھا اور کیسا سرکش تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، خاص طور پر سیدنا حضرت موسیٰ تو بہت جلالی تھے، بہت غصہ تھا۔ یہ دونوں بھائی جب فرعون کے پاس جانے لگے تو فرعون جیسے ظالم کے پاس جاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قولا لہو قولا لینا، جب آپ فرعون سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات کریں، یعنی ایسے ظالم کے سامنے وقت کے دو نبی جا رہے ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے نرم لہجے میں بات کریں۔ پھر پانچواں وعدہ ان سے یہ لیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ قیام کہتے ہیں سیدھی حالت میں کھڑا ہونے کو۔ اب کوئی بندہ کام کاروبار شروع کر دیتا ہے اور کچھ کمانے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پاؤں پر تو پہلے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اب اپنے آپ کو سنبھال لیا، یہ اپنی زندگی کے معاملے اب خود دیکھے گا۔ تو نماز کا قیام یہ ہے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ایسے نماز کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دے، اس میں وضو، لباس، نماز کے الفاظ، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، توجہ، اخلاص، ساری چیزیں موجود ہوں۔ اور پھر چھٹا وعدہ یہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب یہ وعدے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے تورات میں لیے گئے، اور قرآن اترتے وقت جو یہود موجود ہیں انہیں یہ وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں۔ گویا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہی احکامات اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرما رہے ہیں، تو یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ یہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو کون سی نئی بات ہوئی؟ تورات پر ایمان کا دعویٰ ہے تو یہ چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، تورات کو مانتے ہو تو قرآن کو بھی مانو۔ لیکن حال یہ ہے کہ اللہ سے وعدے کرنے کے بعد ان وعدوں سے منہ موڑنا یہودیوں کی عادت تھی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، فرمایا پھر تم رخ پھیر گئے، تھوڑے سے تھے، اکثریت نے اعراض کیا اور منہ موڑا، اکثریت نے اعراض کیا اور منہ موڑا۔ تو جس کتاب پر ان کا ایمان ہے، تورات، اس کے احکامات سے جب یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب مانیں گے، جس کتاب پر ایمان ہی نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی، ہم جیسے گناہ گاروں کو، کہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑنا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ سے وعدے کر کر کے کہ آپ کی عبادت کریں گے، لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتے رہے، عبادت کا وقت آیا تو ادھر چل پڑے، منہ موڑنا ایسے کہتے ہیں نا، منہ موڑ کے چلے جانا۔ والدین سے حسن سلوک اور ایمان ہے، تو جب معاملہ آیا والدین سے حسن سلوک کا تو منہ موڑ لیا، اپنے معاملات نکال لیے، اپنی ضرورتیں، اپنے مسئلے نکال لیے۔ ایسے دوسرے عزیز و اقارب، یتیم، مسکین لوگ، ایسے نماز کا وقت، ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کے حکم سامنے آئے اور ایمان ہونے کے باوجود
رخ پھیر لے، منہ موڑ لے اور اپنی ضرورتیں، اپنے مسئلے سامنے نکال لے، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں، یہ تو یہودیوں کی عادت ہے۔ مسلمان کیا تھے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سمعنا و اطعنا، جو حکم ہو گیا اس کے مطابق آمنا و صدقنا، حاضر باش، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ احد کے موقع پر مشورہ لیا گیا، بدر کے موقع پر مشورہ لیا گیا، حضرات صحابہ کرام سے پوچھا گیا، میرے اصحاب مشکل وقت ہے، دشمن سامنے، تعداد میں ہم تھوڑے، وہ اسلحے سے لیس، ہم خالی ہاتھ، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ حکم فرمائیں تو ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں۔ اور نہتے حضور کے حکم پر مشرکوں اور کافروں سے ٹکرا گئے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی، اور یہی جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔